اسپیشل اسٹیٹس. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں, کس طرح کے وہ اللہ کے دوست تھے, اور اللہ نے ان کو کیا کیا سٹیجز سے گزارا. اللہ اکبر, کہ انسان حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ واقعی میں کیا اتنے ٹف ٹائمز کی, اتنی زیادہ ٹیسٹ کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے ٹیسٹ سے گزارتا ہے, اور پورا ایک چکی سے گزرتا ہے انسان, تو پھر اللہ کا خلیل بنتا ہے. ٹو پروو حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا, ہم ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پہ, وہم لا یفتنون, ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے ان کی محبت کو کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. نہیں, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے پچھلوں کو بھی ٹیسٹ کیا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں. تو اللہ ٹیسٹ کرتے ہیں, اور یہ ٹیسٹنگ کے بعد ایک درجہ آتا ہے خلت کا اور اللہ کے خلیل ہونے کا. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, کہا کہ اسماعیل کو ذبح کرو. اسماعیل پہلی اولاد ہے, سب سے پہلا بچہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے, پیارا ہوتا ہے, ذبح کرو. انہوں نے ٹیسٹ میں پورے اترے, اللہ تعالیٰ نے آگے بیٹوں کی لائن لگا دی, اور صرف بیٹے نہیں دیے, اور صرف صالح نہیں دیے, یعنی نیک بچے نہیں دیے, بلکہ ان کو انبیاء بنا دیا. اسماعیل اور اسحاق نبی تھے, اور صرف ان کو پروفٹ نہیں بنایا, بلکہ ان کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا, افضل الانبیاء. اسحاق کی نسل میں سے تمام باقی انبیاء کو نکالا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹیسٹ تو کرتا ہے, جب وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے نا, پھر ان کو نواز دیتا ہے, پھر ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے, پھر انہیں کام آتا ہے. جب اللہ کے نبی سے پوچھے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں, تو کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی. پھر ابراہیم علیہ السلام کو when he was stripped before throwing him to the fire, تو انہوں نے کپڑے ان کے اتار دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس شخص کو قیامت کے دن کپڑے پہنا جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. تو یہ ٹیسٹ سے انسان کیوں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو؟ تاکہ ان کے دل کو خالص کر لیں اپنی محبت سے, ہر محبت کو توڑ دیں, اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت خالص ہو جائے ان کے دلوں میں. ان کا ہر چیز پہ یقین, اعتبار, ہر چیز پہ توکل ٹوٹ جائے, اور جو صرف بچے نا وہ اللہ کی ذات بچے ان کے دل میں. اور یہ بات یاد رکھیں, میں آپ کو نا ایک بڑا میں نے اپنے شیخ سے سنا, اور یہ واقعی میں دس از سو ٹرو مین, سبحان اللہ. جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے نا, اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اس کے قریب جانے کے لیے, جو مخلص ہے, باقی کی بات میں نہیں کر رہا, جو گناہوں میں نہیں, جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے, جو بھی محبت اس کی اللہ سے محبت کے ساتھ ٹکرانا شروع کرے گی نا, یا اس کے قریب آنا شروع ہو جائے گی, یا اس سے بڑھ جائے گی, اللہ اس کی محبت کو توڑ کے رکھ دیں گے اس چیز کی. کیسے؟ اس سے وہ چیز چھین کے, وہ چیز اس کو دھوکہ دے دے گی, وہ چیز اس سے جدا ہو جائے گی, وہ چیز سے کام نہیں آئے گی, تاکہ اس بندے کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور اللہ والا بن جائے. اللہ اکبر. اینڈ دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میکس اس ہز فرینڈ. المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. یہ تو حدیث ہے کہ انسان اپنے نا بیسٹ فرینڈ کے دین پہ ہوتا ہے, اپنے قریبی دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کو اپنا قریبی دوست بنا رہا ہے. تو جو خلیل ہوتا ہے نا, وہ عام دوست نہیں جس سے بس ایکوینٹنس ہے, یا جو جیسے ملا, نہیں, وہ بندہ جس کے ساتھ چڈی بڈی نہیں ہوتے, وہ ہوتا ہے. اور خلیل سے پھر ایک اوپر کا درجہ ہے جو کہ ولی کا درجہ ہے. اور ولی کے جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے عوام الناس کے ذہن میں وہ جو نہیں بڑے بڑی داڑھیوں والے, اور وہ پورا گرین لباس پہنا ہوا, یا پورا اورنج لباس پہنا ہے, یا پورا پتہ نہیں کس طرح کا, یہ کچھ پہنا ہی نہیں ہے, بابا ننگے شاہ, تو بابا فلاں شاہ, تو پتہ نہیں منگالی بابا اور کیڑے بابا, تو اس طرح کے لوگ نہیں. ولی کی یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی جبے پہنے ہوں, یا کوئی لوگ آگے پیچھے دھمار ڈال رہے ہوں, یا لوگ ہاتھ چوم رہے ہوں سجدے. ناٹ ایٹ آل. Most of the 99% of the awliya are not famous at all. They are scattered amongst people. They are common people. Sometimes even they don't know کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, ان کو بھی علم نہیں ہوتا. اور یہ تو وجہ ہے کہ سبحان اللہ, this is very scary. Why? Because آپ کو نہیں پتا اللہ کا کون ولی ہے اس دنیا میں. کوئی ہم سے انسان ہو جو اللہ کا ولی ہو, اور آپ اس سے پنگا لے بیٹھے ہیں, یا اسے تنگ کر بیٹھے ہیں,
اس لیے تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست کو تنگ کرے گا نا، جو میرے دوست کو، میرے ولی کو نقصان پہنچائے گا، تو میری اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی جنگ ہے، وہ تو تباہ ہو گیا۔ پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ہڈن ٹو تھنگس، اللہ نے دو چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ نمبر ون، ہز پلیئر ان ہز گڈ ڈیڈس، کہ کس نیک عمل میں ہو اس کو جو ہے نا اس کو انسان کو اللہ کے پلیجر کا، اللہ کی رضا کا پرومس مل جائے اسے، کہ کس عمل میں چھپا ہوا ہو، تو اس لیے تمام اعمال انسان کریں۔ اور دوسری چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ہیڈن ہز اولیاء، اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے۔ اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مینی نیشنز ور ڈسٹرائڈ، کتنے ہی قومیں تھیں جو تباہ کر دی گئی ہیں بیکاز ایک ولی تھا جو ان کے خلاف تھا، اور کتنی قوموں کو بچا لیا گیا ہے کہ ایک ولی تھا جو ان کے ساتھ تھا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو دو تین چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں ٹو بیکم دا ولی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ٹو بیکم ہز فرینڈ، ٹو بیکم ہز خلیل، از نمبر ون، ورشپ ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ ہی ٹیسٹس دا سویٹنس آف عبادہ۔ اللہ تعالیٰ کی جو انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو اس عبادت کے نتیجے میں لذت الایمان یا حلاوت الایمان ملنا شروع ہو جائے، سویٹنس ملنا شروع ہو جائے کہ انسان عبادت کرے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، اس کی جو میں نے حدیث پڑھی اس کا ہی اگلا پارٹ ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت بہ، کوئی بھی چیز اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتی جتنا فرائض کرتے ہیں، اس حدیث میں آتا ہے، یعنی وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت بہ، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا نہیں کرتی انسان کو جتنا فرائض کرتے ہیں۔ اور فرائض پہ عمل کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور پھر انسان یہ کرنے کے بعد نوافل کی پابندی کرنے شروع ہو جاتا ہے اور رب کے سامنے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، نفل قرآن، نفل ذکر، قرآن، نوافل پڑھ رہا ہے، نفل صدقہ، نفل عمرے، نفل حج کر رہے، عبادت، حتیٰ کتنی عبادت کرتا ہے، حتیٰ احبہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ انسان دا پلیئر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹ از واٹ ڈرائیوز یو گیٹ لو آف اللہ سبحانہ ان ریٹرن، اور ان ریٹرن یو گیٹ ہز سویٹنس آف ورشپنگ ہم۔ آپ کو اللہ کی محبت ملنا شروع ہوتی ہے، آپ اللہ سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو اس کے بدلے حلاوت الایمان اور لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی نوافل میں کثرت کرتا ہے، چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفلی عبادات، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، نفل کی بات کر رہا ہوں، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اینڈ دس از ہاؤ ہی فالز ان لو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ اکبر، میں اسے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ او يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام شام کرتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں، جب بھی مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَأْذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب بھی مجھ سے وہ مدد مانگتا ہے، میری ہیلپ سی کرتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ یہ پھر محبت کا لیول ہے، یہ خلت، یہ ہے اللہ کا ولی بن جانا۔ تو یہ پہلی چیز، ٹو بیکم اے ولی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ نمبر 2، پلیجر اور سنسیئر ریپینٹنس ٹو گیٹ دا پلیجر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا، سنسیئر ریپینٹنس کرنا۔ The pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in that repentance completely removes the effect of that sin. جو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے بدلے جو انسان کو پلیجر اور لذت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اس کے ولی بن جاتے ہیں اور جو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ کمپلیٹلی گناہ کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ اس نے بھی کچھ دیر پہلے گناہ کیا تھا، میجر سن، کوئی کبیرہ کر لیا تھا، اس نے
یہ بہت ندامت شرمندگی ہوئی اس کو، اور اس نے ایسی توبہ کی کہ وہ کچھ ہی دیر بعد، یعنی گھنٹہ پہلے یہ میجر سن میں تھا، اس کے بعد اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسی توبہ کی اور اس کا ایسا ارادہ ہے کہ جو آئندہ گناہ نہیں کرے گا. اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور اس کو اپنا دوست بنا دیا. امیجن جس بندے کے گناہ ہی نہ ہو، اس کے کچھ نیکیاں تو ہوں گی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا دیا. سو دا میجر سینس دے امیجیٹلی سوئچ ٹو عبادت. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بڑی امیزنگ بات کہ کچھ گناہ ہیں جو انسان کو جنت تک لے جاتے ہیں. اور وہ کیا؟ سبحان اللہ، جو گناہ جنت کی طرف، کہ انسان گناہ کرتا ہے اس کو اتنی شرمندگی ندامت ہوتی ہے کہ میرا مجھے اتنا نواز رہا ہے، مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، مجھے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی اس نے مجھے انعامات دیے ہوئے ہیں، اولاد دی ہوئی ہے، بیوی بچے دیے ہوئے ہیں، یعنی مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ ہوں، ہر نعمت ہے میرے پاس، صحت ہے، ٹائم ہے، پیسہ ہے، مگر پھر بھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. میں کتنا انگریٹفل ہوں، کتنا میرے میں انگریٹیٹیوڈ ہے. وہ آنسو بہاتا ہے اور پھر وہ اصرار نہیں کرتا گناہوں پہ. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، یہ بات بھی ہے. پھر وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا، پھر وہ پلٹ جاتا ہے، اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کے نبی کا طریقہ اپنا لیتا ہے، اور پھر یعنی سبحان اللہ ہی بیکمز اے ولی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ ایگزامپلس دیکھتے نہیں ہیں پاسٹ میں. ایک ہائی وے رابر تھا جو چوریاں کرتا تھا، یعنی بدترین کام، وہ امام بن گیا توبہ کے بعد. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، ان کی بات کر رہا ہوں میں. اسٹوری آف اے مین فرام بنی اسرائیل، کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اتنے بغاوت کرتا تھا تو رین اور بارش ہونا بند ہو گئی اور قحط پڑ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ دعا کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تمہارے قوم میں شخص ہے جس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ باغی اور ڈنکے کی چوٹ پہ یعنی میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کو بولو توبہ کرے یا نکل جائے، نکل جائے یہاں سے. میں پھر بارش، میں نے اس کی وجہ سے بارش کو روک کے رکھا ہے کہ وہ میرا گستاخ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو اس بندے نے کہا کہ یار اب جب میں تیرا گناہ گار اور باغی بندہ تھا، مجھے تو نے کہتا میں ایکسپوز نہیں کیا یار، اب میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے تو معاف کرتے، مجھے ایکسپوز نہ کر، میں پلٹتا ہوں تیری طرف. وہ کوئی نکلا نہیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی. اللہ اکبر. موسیٰ نے کہا یار اب کوئی شخص نکلا نہیں، بارش ہونا شروع ہو گئی، کون ہے وہ شخص تیرا بندہ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرا دوست تھا وہ، جب میرا دشمن تھا وہ، میں نے تب اس کو ایکسپوز نہیں کیا، اب تو میرا دوست ہے، میں کیسے ایکسپوز کر دوں اس کی آئیڈینٹی کو.